رانجھا صاحب یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. وہ تو کہیں کہ عمران خان کر گیا تھا، وہ کر گیا تھا، گزر گیا، لیکن ابھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے ابھی بھی کھل کے بات نہ کی، کوئی پالیسی نہ بنائی، تو ہم پھر یہی سزا بھگتیں گے کل صبح. دیکھیے اس میں ذمہ داری یہ سب کی ہے. ہم پی ڈی ایم ہیں، ہم ایک الائنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہے، جے یو ایف بھی ہے اور باقی بھی پارٹیز ہیں اور ہم بھی ہیں. لیکن بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ایک واقعہ کل پرسوں پیش آیا، اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جس طرح چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں، ہم تو عمران خان کے اس عمل کے بنیادی طور پہ خلاف تھے کہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ اس نے پچھلے 5 سال جو 3 سال 3.5 سال حکومت کی ہے، پارلیمنٹ کو تو اس نے جو کہتا تھا کہ میں ہر ہفتے آؤں گا اور میں وزیر اعظم کا 1 گھنٹہ شروع کروں گا، باتیں کروں گا، اس نے کچھ بھی نہیں پارلیمنٹ میں یہ دہشت گردی سے متعلقہ چیزیں لے کر آیا. بار بار جب رولا ڈلا، لڑائی ہوئی، اور جب عمران خان دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور ان کو پتا تھا کہ فیصلے نہیں عمران خان کر سکتا، تو تب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بلائے گئے، جس کے بیچ میں ہر جماعت کے 4-5 لوگ جو تھے وہ گئے، اور وہاں پر یہ ساری باتیں کھل کھلا کی ہوئی اور کہا گیا کہ آپ یہ غلط. اور ان اجلاسوں میں بھی عمران خان نے شرکت نہیں کی، ان اجلاسوں میں بھی اس نے بیٹھنے سے انکار کیا. دیکھیں ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم عمران خان پہ تنقید کرتے رہیں کہ وہ یہ کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کریں گے، ملک کے لیے کریں گے، پاکستان کے لیے ہمیں اس شخص کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑا جو ہمیں بالکل ناپسند ہے، ہم بیٹھیں گے اور ان چیزوں کو بالکل کریں گے. کیونکہ اب اگر نہیں کیا، اور ہمیں ایک بڑی واضح بات ہے، یہ میں ایک رکن قومی اسمبلی اور ایک اپنے حلقے کی عوام کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی چیز چھپانے کی سر، اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، تو پھر تو شہباز شریف کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے جتنی عمران کے اوپر ہے، باقی لوگوں کے اوپر ہے، یا اسٹیبلشمنٹ پہ شہباز بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. ان بندوں کو آپ نے چھوڑا یا واپس آنے کا ان لوگوں کو اجازت دی، جو جیلوں سے بندے رہا کیے بغیر کسی پلان کے، آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ اب 500 سے زائد حملے ہو چکے ہیں، 500 سے زائد. دیکھیں میں جو بندے جیلوں سے رہا ہوئے اور جو بھی یہ ان کا تھا طریقہ کار، میں کیونکہ اس کا میرے علم میں اس کی کوئی کارروائی نہیں ہے اور میں اس کا حصہ بھی نہیں ہوں، میرے علم میں کوئی ایسی جب کہ وہ معاہدہ کس طرح ہوا، لیکن یہ چیزیں پارلیمنٹ میں لانی پڑیں گی. اب پاکستان میں یقین مانیں کہ یہ 2-4 لوگ اب بیٹھ کے اگر پاکستان کی ہم فیصلے کریں گے، تو آپ کے جو باقی لوگ ہیں، جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کا کانسیپٹ کدھر گیا ہے؟ آپ کلیکٹیو وزڈم کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں لے کر آئیں، اور اب ہمیں لے کر آنی پڑیں گی. اور یقین کریں چانڈیو صاحب بھی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، چانڈیو صاحب بھی بات کریں، کل بلاول صاحب فارن منسٹر ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کے یہ بات کریں. ہمیں بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر ہم چھپائی رکھیں، ہمیں رکھیں سامنے، پوری ہسٹری کو ڈسکس کریں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کیا چیزیں غلط ہوئیں، کیا پالیسیز غلط تھیں. ایک چیز کے اوپر پارلیمنٹ کے ہر رکن کو بولنے کا موقع دیں، اور اس کے بعد پھر کلیکٹیو وزڈم جو ہے ایک جوائنٹ جو ہے قرارداد بنائیں، اور اس قرارداد کی روشنی میں ایک نیا ایکشن پلان ہمیں بنانا چاہیے.